अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशंस। और ये जो टॉपिक है दरअसल हम लेक्चर नंबर 6 पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो है वो लेक्चर नंबर 6 है जिसपे हमने एक टेक्स्ट को रखा है यूनाइटेड नेशंस। तो ये पार्ट 1 है। साइड पर अगर स्क्रीन पे देखें तो यूनाइटेड नेशंस के नीचे पार्ट 1 लिखा है। उस पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि अपने साथ पेन, पेंसिल और रजिस्टर सामने रखेंगे ताकि ऐसी चीजें आप लिख सको या फिर स्क्रीनशॉट ले सकें आप, या फिर आप ऐसा करें पिक्चर ले सकें। ठीक है, जैसे आप मुनासिब हो, लेकिन आप लिखें तो ज्यादा बेहतर है। पेन, पेंसिल, रजिस्टर अपने पास रखें। तो टाइटल पेज बनाइएगा यूनाइटेड नेशंस, लेक्चर नंबर 6। यूनाइटेड नेशंस, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, टाइटल पेज बनाने के बाद अब हम लेक्चर स्लाइड नंबर 2 पर चलते हैं। ये अब जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं वो है यूनाइटेड नेशंस। पहले यूनाइटेड नेशंस क्या है वो भी देख लें। यूनाइटेड का मतलब होता है मुत्तहद। अगर आपने लिखा हो तो उसके उर्दू में मैं लिखवा दूंगा, थोड़ी देर वेट करें। यूनाइटेड मतलब मुत्तहद, और नेशंस का मतलब होता है अक़वाम। नेशन कौम, एस लगा दे, नेशंस अक़वाम, अक़वाम मुत्तहदा। ठीक है, मीनिंग क्या हो गए, अक़वाम मुत्तहदा। पार्ट 1। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, अब बात होती है 1945 बाहरों के एक मौसम में। कहा कि 1945 की बात है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज कमिंग टू एन एंड। दूसरी जंग अजीम लगभग खत्म होने को थी, बल्कि खत्म ही थी। तो पहली जंग अजीम कब हुई और उसके बाद दूसरी जंग अजीम कब हुई, ये भी जानना है हमें। तो पहले जंग अजीम कब हुई, वो आप जानेंगे। फिर दूसरे जंग अजीम कब हुई तो वो जानेंगे। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बता सको तो राइट ऑप्शन होंगे तो उसको मैं बता दूंगा कि पहले जंग अजीम कब हुई। मैं ये देखना चाहता हूं कि किसके पास ये नॉलेज है कि पहले जंग अजीम कब हुई। तो सवाल सुनिएगा, पहले जंग अजीम कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, ये जवाब देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। दूसरे जंग अजीम कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, ये आपके पास असाइनमेंट है। और अच्छे सही जवाब देने वाले को मोटर बाइक तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है जी, चलो भाई देखते हैं कि कल के लेक्चर सुनने के बाद, आप ये सुनने के बाद संडे या मंडे तक आप में से कौन जवाब दे पाएगा इनमें से। ठीक है, वो ग्रुप में बता दूंगा किसके राइट आंसर हैं। ठीक है, दूसरी जंग अजीम लगभग खत्म होने की थी। द वॉर हैड ब्रॉट मैसिव, मैसिव का मतलब होता है प्रॉब्लम। लो विकैबुलरी आ गई, विकैबुलरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी साथ साथ लिखेंगे, विकैबुलरी भी साथ साथ लिखेंगे, और उसके साथ कोई थीम आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, वो भी हम साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चले यूनाइटेड नेशन जो है वो पार्ट 1 पढ़ रहे हैं आप इस वक्त, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तो ये जरा ध्यान से पढ़ना आप लोगों ने। द वॉर हैड ब्रॉट मैसिव टू ऑल द वर्ल्ड। ये लड़ाई झगड़ों जो है अपने साथ बेशुमार मुसीबतें लेकर आ रही थी इस दुनिया में। तो कहा बेशुमार अपने साथ मुसीबतें लेकर आ रही। तो कहा मिलियन ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड, लाखों की तादाद में लोग मारे गए, एंड वुंडेड और जख्मी हो गए। दिस इंक्लूडेड वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें जिसमें शामिल है औरतें भी और बच्चे भी। ये जंग होते हैं, जंग तो अमूमन बॉर्डर में होते हैं, और जब बॉर्डर में होते हैं लड़ाई झगड़े तो फिर उसमें तो मर्द हज़ार मरना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब जंगें होती है, जंग शुरू करते हैं, तो वो ना तो वो नस्ल देखते हैं, ना तो वो जात देखते हैं, ना तो वो कौम, ना ही वो बूढ़े, ना ही बच्चे, ना ही औरतों का ख्याल होता है। जंग कभी भी है तो दोनों अकवाम के दरमियान, दोनों कौम के दरमियान लड़ाई होती है, और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग है, बीमार है, ये नहीं देखते हैं। तो याद रखिएगा, जो लड़ाई झगड़े जो होते हैं और लड़ाई झगड़े जो हम करते हैं, उसमें कौमियत पसंद नहीं होती, उसमें छोटे बड़ों का लिहाज नहीं होता। वो कभी भी किसी वक्त भी लड़ते हैं और उसमें सारे लोग मारे जाते हैं।
تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. مرد تو مرد لیکن بچے بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی. پھر کہا گیا ملین آف پاؤنڈز ورتھ آف پراپرٹی ہیڈ بین ڈسٹرائڈ، اور لاکھوں کی تعداد میں جائیداد وراثت نصف نابود ہو گئی. ملین آف پیپل ہیڈ بین میڈ ہوم لیس، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے. ملین سفر فرام پاورٹی ہنگر اینڈ ڈیزیزز، لاکھوں کی تعداد میں لوگ غربتی، بھوک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے. صرف لڑائی نہیں ہوئی، جنگیں نہیں ہوئی، اس کے ساتھ بیماریاں بھی پیدا ہوئی نیوکلیئر پاور گیسز کی وجہ سے. پھر اس کے بعد بھوک، جو ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئی. تو لوگ بھوک سے مر رہے تھے، بیماری سے مر رہے تھے، اس کے بعد غربتی سے مر رہے تھے. یہ عالم تھا بھائی. کیا کیا چیزیں ہو رہی تھی دیکھو، بے گھر ہو گئے، جائیداد ختم، ٹوٹ پھوٹ، نصف نابود. اور جیو نیوز کے مطابق آپ نے جب دیکھا تھا تو سیکنڈ ورلڈ وار میں 70 ٹریلین یا بلین سے زیادہ تعداد میں جائیداد اور وراثت ختم ہوئی تھی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، گیون ہے جیو نیٹ ورک میں. آپ جیو نیٹ ورک لگاؤ، جیو نیوز لگاؤ، اس میں اس کی ویب سائٹ پہ جاؤ، سارے ڈیٹیلز موجود ہے سیکنڈ ورلڈ وار. تو صرف لڑائی جھگڑے، صرف لڑائی یہاں تک بات نہیں تھی، بے شمار لوگ مارے گئے تھے. ملین آف پاورٹی، تو لاکھوں لوگ غربتی کا سامنا کر رہے تھے، بھوک اور اس کے ساتھ بیماری. اب بیماری سے یاد آئی، اب ایک جیسے کہ ابھی ہم کورونا سے لڑ رہے، تو جنگ ایسی تھی دیکھیں کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جیسے ہم چائنا کو ہم پورا قصوروار ٹھہراتے ہیں کورونا کو لے کر، کیونکہ بتایا گیا کورونا کی وجہ سے بہت ساری جو اقوام ہے، قوم ہے، وہ نفس نابود ہو گئی، ایون کے تباہ و برباد ہو گئی، بالکل ان کی تجارت اور وراثت ساری چیزیں ختم ہو گئی. یہاں تک کہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے چائنا نے یہ ساری چیزیں پھیلائی. جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا کہ چائنا اپنے ساتھ اپنے نیٹ ورک میں امریکن آرمی کو اپنے ساتھ لے کر کام کر رہی تھی. کسی بھی سلسلے پر میٹنگ ہو رہی تھی تو امریکہ کی فوج یہاں پر آئی تھی، وہاں پر کوئی ایسے گیس چھوڑ گئے جس کی وجہ سے ایسا ہوا. اور بعض رپورٹ کے مطابق ایسا بھی سننے کو ملا کہ یہ بیماری جانوروں سے پھیلنا شروع ہوئی اور یہ بیماری جانوروں میں منتقل کی گئی کسی انجیکشن کے تحت. تو بعض رپورٹ میں یہ بھی دیکھنے کو ملے. بعض یہ ایسا کیوں کیا امریکہ نے؟ شاید وہ چائنا کو نیچے کرنے کے لیے، ایک لڑائی جھگڑے ہیں ان کو جائیداد اور وراثت کو لے کر نہیں، یہ سلطنت کو لے کر ہے، ورلڈ پاور بننے کے لیے. تو چائنا جیسے سی پورٹ میں بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، تو امریکہ کو کیسے لگا کہ سی پورٹ سے کیا ہوگا امریکہ کو نقصان، کہ سی پورٹ سے نقصان یہ ہوگا کہ امریکہ سی پورٹ سے باہر ہو جائے گا اور تجارت پوری دنیا میں ہوگی اور امریکہ باہر. تو ایک سرکل میں جو ہے وہ سی پورٹ بنایا جائے. تو امریکہ کو ایسا لگا کہ چائنا قابض نہ ہو جائے پوری دنیا میں. تو امریکہ نے کیا کیا، ان کے ساتھ مل کر وہاں پر کچھ کام کی، وہاں کی آرمی نے یہاں پر گیس پھینکا اور گیس کچھ ایسے منتقل کیے. انہوں نے سوچا کہ یہیں تک رہے گا، لیکن شاید ان کی سوچ سے بالکل باہر تھی کہ یہ بیماری پھیلنا شروع ہو گئی. صرف چائنا تک بات نہیں رہی، پورے انٹرنیشنلی نقصان ہونا شروع ہو گیا. اور آج بھی ملک جو ہے لاک ڈاؤن کی صورت اختیار کر رہے ہیں. سال ہونے کو ہے لگ بھگ، حالات ویسے ہی نظر آ رہی. تو بھائی یہ نقصان، یہ جنگ ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہے جس میں یہ ساری چیزیں. اب کتنے لوگ مارے گئے، آپ کروڑوں کی فگر میں آ گئے بھائی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، بیمار ہیں. اور اس بیماری سے، اس لڑائی جھگڑے میں صرف 2 قوموں تک نہیں ہوئی، دوسری اس کا اثر دوسری قوموں تک ہو گئی. ایسی قوم، اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے جو مڈل کلاس تھے، لوئر کلاس میں آ گئے. جو لوئر کلاس تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے. کیا بزنس نہیں ہے، کیا کام نہیں ہے، یہ غربتی نہیں تو اور کیا ہے. اور کچھ لوگ یہ بیماری سے مر گئے. یہ سوچنے والی بات تھی جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. جب ایک قوم ہے دوسری قوم سے، ایک قوم دوسری قوم سے جب لڑائی جھگڑے کی طرف آ گئے تھے تو the conscience of man was roused. تو اس وقت بتایا گیا کہ نیوکلیئر پاور اور جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے وہ تو طاقت، اپنے طاقت کو دکھانا ہوتا، ویپن، ایک سے ایک ویپن استعمال کرتے ہیں. تو ایسا دیکھا جب لوگوں نے، تو the conscience of man was roused. تو انسان کا جو ضمیر ہے، کانشیس مطلب ضمیر، جاگ اٹھا. روز کا مطلب اٹھنا. اور پھر مین وانٹڈ پیس، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ جوڑ کر یہ مانگا کہ بس
اب لڑائی جھگڑے بند کرو. Let there be an end to war. اب لوگ چاہتے تھے کہ بس اب اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرو اور ہمیں سکون سے جینے کا موقع دو. تو let there be an end to war. تو ٹائٹل بنایا کہ بس اب لڑائی جھگڑے ختم. کچھ لوگوں نے یہ کہا let there be peace and goodwill on earth. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس سرزمین کو, اس کرۂ ارض کو ایک بہترین سرزمین بناؤ. Let man live with his fellow man as brother with others with brothers. ایسے بھی کر لو. کہا کہ let man live with his fellow man as brother with brother, یا with others بھی کر سکتے ہو. کہا کہ ہر انسان زندگی جیے ایک دوسرے کو لے کر چلے, fellow man ایک دوسرے کو لے کر چلے, اور یا تو بھائی چارگی کا ثبوت دے, بھائی بندی سے کام کرے. تو یہ عالم تھا. تو لوگ چاہتے تھے کہ بھائی بھائی بن کر زندگی بسر کرو. تو یہ ایک نیچے ہیڈنگ لگاؤ گے, اور ہیڈنگ کیا لگاؤ گے؟ UNO تھیم. ہیڈنگ لگاؤ UNO تھیم. اور تھیم میں کہاں سے لکھو گے؟ یہاں سے لکھو گے اس پیراگراف کے آخری کے 4 لائن, 1 2 3 4. کہاں سے سٹارٹ کرو گے؟ Let there be an end of war. ٹھیک ہے, یہاں سے لے کر let there be end to the war. First point, let there be peace and goodwill on earth. Second point, let man live with his fellow man as brother with other. 3 point, brother تک لکھو گے. یہاں تک لکھے جلدی سے. جلدی سے لکھ لیا؟ پکچر لے لو یا اسکرین شاٹ لے لو یا لکھ لو جلدی سے. 3 پوائنٹ ہے آخری کے 4 لائن میں سے. 3 پوائنٹ برادر تک لکھیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. سو پریڈ دا پیپل آف دا ورلڈ. تو لوگوں نے ریکویسٹ کرنا شروع کر دیا. سو پریڈ دا پیپل آف دا ورلڈ. تو لوگوں نے ایک دوسرے سے ریکویسٹ کیا. یہ 3 پوائنٹ یاد رکھیے گا جو میں نے لکھوایا, وہ تھیم کی ہیڈنگ لگاؤ گے. بعض بچوں کو اگر نہ سمجھ آئے تو ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرو, ایک دوسرے کی ہیلپ کر لیا کرو گروپ میں. اور بعض بچے میں دیکھتا ہوں گروپ میں ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور نہ سمجھ میں آئے تو یوٹیوب میں جا کر آپ 2-3 بار دفعہ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور سبسکرائب تو آپ لوگوں نے بعض بچوں نے کیے, بعض بچوں نے نہیں کیے. بھائی میں آپ سے اتنے ہی دور ہوں, ایک بیل بجاؤ, گھنٹی یا گھنٹا بجاؤ, تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. ہر ہفتے آپ کو لیکچر ملتے چلے جائیں گے, پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہاں سے اپلوڈ ہوں گے اور میں آپ کو یوٹیوب میں ڈال دوں گا, بس اتنا کام ہوتا ہے. پہلے میں ڈال رہا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں, بعد میں ڈالنا ہے. جب لوگوں نے ایک دوسرے سے ریکویسٹ کی کہ بس اب لڑائی جھگڑے نہیں, تو پھر کیا ہوا؟ دا وومن ریس واز ڈرائنگ کلوزر ٹوگیدر. تو لوگ جو ہے ایک دوسرے کے نزدیک آنا شروع ہو گئے. دا ٹیلیفون, دا ٹیلیگراف اینڈ دا وائرلیس ور ہیلپنگ دا کوئک ایکسچینج آف نیوز اینڈ انفارمیشن. اور اس دور میں بھی ٹیلیفون نے بہت ساتھ دیا لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے میں. ابھی بھی لوگ ایک دوسرے کے ٹیلیفون کے ذریعے ہی قریب ہو جا رہے ہیں. واہ بھائی واہ. اس دور میں بھی ایسے ہی ہوا جیسے اس دور میں ٹیلیفون کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں تو جاننے کے لیے. تو اس دور سے لیے تو اس دور میں بھی ایسے ہی کچھ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے, ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے ٹیلیفون نے بہت ساتھ دیا. پھر ٹیلی گراف, پھر وائرلیس, ایک جگہ سے دوسری جگہ کے بارے میں جاننا, انفارمیشن لینا وائرلیس سسٹم پہ ہم کرتے رہے. پھر ور ہیلپنگ دا کوئک ایکسچینج آف نیوز اینڈ انفارمیشن, اور معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ معلومات بھی فراہم ہو رہے ہیں. اب آپ نیوز چینل دیکھتے ہو تو ٹرانسفر ہوتے ہیں نیوز, ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہم نیوز کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے دا ڈسٹینس بہت زیادہ ہے تو ایروپلین واز لنکنگ ڈسٹنٹ پارٹ آف دا ورلڈ. تو پھر اس رابطے کو اگر ڈسٹینس دیکھا جائے, فاصلے طے کرنے کے لیے, تو ایروپلین نے بھی بہت بھرپور ساتھ دیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر کہ جہاں پر یہ معاملات ہو رہے ہیں. پھر کہا ignorance, poverty, diseases, operation in one part of the world were having their effect on another part. کہا کہ اگر نفرت, ignorance کا مطلب کیا ہو گیا؟ نفرت. poverty کا مطلب کیا ہو؟ غربتی. diseases کا کیا مطلب ہو گیا؟ بیماری.
ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत। अगर एक हिस्से में पाई जा रही है कि किसी कौम के दरमियान नफरत है, गुर्बती है, बीमारी है, जुल्म तशद्दुद है, तो इसका असर दूसरे हिस्से पर भी हो रहा था। जैसे कि अब कोरोना का हिस्सा सिर्फ अमेरिका और चाइना तक बात महदूद नहीं रह गई, और ये मामलात यहां वहां तक नहीं रहे, ये पूरी दुनिया में इसका असर हो रहा था। द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग वन इन समथिंग, ये पूरी दुनिया फिर एक जगह पर आकर जमा हो गई, एक बात पर मुत्तफिक हो गई। कहा वाई शुड इट नॉट बिकम वन इन ऑल, ये पूरी दुनिया हर चीज पर इक्वल क्यों नहीं हो जाती, हम लड़ाई झगड़े पर ही इक्वल क्यों हैं, तो हर चीज पे हो जाए, जैसे बीमारी पे हो जाए, हाँ भाई देखा गया, हाँ भाई बीमारी पे है तो पूरी कौम ने, यूनाइटेड नेशन ने काम किया। फिर कहा सोशलिज्म पे हो जाए, माशरती चीजों पर, तो हाँ वो भी देखा गया कि अगर माशरे में किसी किस्म की फनी खराबी हो, मंशियात के खिलाफ हो, जुडिशरी के खिलाफ हो, या फिर किसी भी माशरे में किसी निजाम को लेकर पॉलिटिक्स को खराब हो, तो वहां यूनाइटेड नेशन सारी चीजों को, काम को अंजाम देते हैं। सवाल ये कि क्या हमारे कौम में नहीं, हमारी कौमों को लेकर नहीं सोचते? सोचते जरूर है, लेकिन अब जो पहले की यूनाइटेड नेशन में और अब के यूनाइटेड नेशन में थोड़ा सा डिफरेंट और मसले मसाइल पाए गए। पहले यूनाइटेड नेशन एक थीम बनाकर चलती थी, वो उस पर चलता, लेकिन आज जो यूनाइटेड नेशन है, जो सबसे बड़ा पावरफुल है, जो ताकतवर कौम है, उनका साथ देती है यूनाइटेड नेशन। ये फर्क है। तो पहले क्या, छोटी छोटी कौमें मिलकर एक यूनाइटेड नेशन तश्कील दिए गए, फिर एक कौम बनी, फिर एक तंजीम बनी, फिर कौम जो छोटी छोटी कौमें बनी, फिर जाकर तंजीम में लेकर आए, फिर सारी कौम, छोटी छोटी कौमें जो आज़ाद हुई, फिर रियासत में तब्दील हो गए, फिर जाकर ये सारे निज़ाम चल रहे। जो लड़ रहे थे आपस में, उनको मिलाया गया और अलग अलग करके वतन तैयार कर लिए गए। सो द यूनाइटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर इन अप्रैल 1945। तो भाई पाकिस्तान तो 1947 में आजाद हुआ, कि 1945 में तश्कील किया, तो पाकिस्तान का कोई किरदार है, ये भी हम जानेंगे। का यूनाइटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर इन अप्रैल 1945 एंड ऑर्गेनाइज द यूएनओ। पहले ये सेकंड लाइन लिखो, फर्स्ट लाइन से लिखिएगा, इन अप्रैल, सेकंड लाइन से लिखिए, इन अप्रैल 1945 in April 1945 the United Nations came together कि यूनाइटेड नेशन जो तश्कील दी गई है, जो तश्कील दी गई है वो 1945 में दी गई है। तो क्या लिखा है, इन अप्रैल द यूनाइटेड नेशन केम टुगेदर, या फिर द नेशन ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर इन अप्रैल 1945। 1 और 2 को मिला दोगे तो एक लाइन निकल आएंगे आपके पास। चले आगे चले, यूएनओ, ये दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड लाइन को एक साथ लिख लो। द यूनाइटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर इन अप्रैल 1945। तो एक एमसीक्यूज बन जाएंगे कि यूनाइटेड नेशन जो तश्कील दी गई है वो 1945 में तश्कील दी गई। एंड ऑर्गेनाइज द यूएनओ, ऑर्गेनाइज होकर इसका नाम यूएनओ रखा गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और द यूएन शॉर्ट में लिख लो, यूनाइटेड नेशन फॉर शॉर्ट। लेट अस नॉट टर्न आवर आईज अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ आवर नेबर्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने जो थीम एक उधर बनाई, एम लिख देते हैं। अब हेडिंग एक और लगाओ, पहले तो आप क्या क्या लिखा, यूनाइटेड नेशन एम, अब क्या लिखेंगे, सॉरी यूनाइटेड नेशन थीम लिखा, अब क्या लिखेंगे, यूनाइटेड नेशन एम, यूनाइटेड नेशंस एम। हो गया। अब जो बारी बारी करके लिखा हूं ये पैराग्राफ में से वो लिख लेंगे आप। लेट अस नॉट टर्न आवर आईज अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ आवर नेबर। फर्स्ट पॉइंट क्या, कि हम अपनी आंखों को, अपनी नजरों को नहीं फेरेंगे
جب ہماری کوئی بھی پڑوس قوم یا ہماری کوئی بھی پڑوسی ہے, ہمارے پڑوس میں جو پڑوسی جو بھی ہو ہماری قوم میں سے, تو جو بھی جس کا پڑوسی بن جائے تو ہم وہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے. تو کہہ دیا let us not turn our eyes away from the suffering our neighbors. جب ہمارے پڑوسی جو ہے کسی قسم کے مسائل کو جھیل رہے ہوں گے, کسی قسم کے مسئلے مسائل کا سامنا کر رہے ہوں گے, تو ہم اپنی نظریں نہیں پھیریں گے, ہم اس کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ. let us stretch the hand of brotherhood to one another. چلو آؤ ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں بھائی چارگی کے لیے. یہ سیکنڈ پوائنٹ. پھر تیسرا پوائنٹ, let us unite to make the world a happier and better place. آؤ ہم پورے سرزمین کو ایک خوشحال جگہ بنائے اور ایک بہتر جگہ بنائے. وہ کیسے؟ مل کر. تو let us unite, آؤ مل کر کام کریں اس دنیا کی بہتری کے لیے اور اس کی خوشحالی کے لیے. let there be peace and happiness. اور ہم کو بس یہ 3 پوائنٹ لکھیے گا, بس اس کے پلیس تک. یہ پوائنٹ اوپر اگر دیکھیں تو ملتا جلتا ہے آپ کے پاس, تو ہم ان دونوں کو ملا دیتے ہیں تو تھیم اور ایم جو ہے وہ ایک ہی ہے. صرف ایک پوائنٹ ایکسٹرا آیا آپ کے پاس فرسٹ ورڈ. دیکھ لیں اور ملا کے چیک کر لیں. تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے آپ کے پاس. ایکسٹرا کیا مراد؟ وہی ڈفرنٹ ہے ان میں سے بس. باقی جو تھیم ہے وہی ایم ہے. چیک کر لو. تو کہا let us unite to make the world a happier and better place. آؤ دنیا کو ایک خوشحال اور بہتر جگہ بنائے. بس یہ 3 پوائنٹ. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں, آخری کے 2 لائن. let there be peace and happiness, یہ وہاں پر موجود ہے. تو آؤ دنیا کو ایک خوشحال اور بہتر جگہ بنائے. in the world they carried, تو پوری دنیا میں نے مل کر, in the world دنیا میں, تو they carried, ان لوگوں نے اس حکم کو بجا لایا. تو let us, اب آئیے دیکھتے ہیں. The UN was thus born in April 1945. اگر جو ویب سیکیو سے وہ یہ لکھ لو, تو جو میں ادھر 1945 بتا رہا تھا وہ یہ بھی لکھ سکتے ہو, ایسے بھی لکھ سکتے ہو. The UN was thus born in April 1945. ٹھیک ہے, یہ ہم سیکیوز ہو گئے. فرسٹ ایک تھیم بتا دیا ہے, ایک ایم بتا دیا ہے, ایک ایم سی کیوز بتا دیا ہے, یونائٹڈ نیشنز کے میننگ بتا دیے. آخری پیراگراف لیتے ہیں آج کے لیے. And is today the spearhead for the march of civilization against evil of all kinds. ایم میں یہ بھی شامل کر دو. فورتھ پوائنٹ ایڈ شامل کر لو. ایم میں 3 پوائنٹ لکھا تھا ہم نے, تو یہ بھی شامل کر سکتے ہیں. کیا and is today, and the United Nation is today. United Nation is today the spearhead of the march of civilization against evil of all kinds. تو یہ تہیہ کر لیا کہ جتنی بھی برائی ہوگی معاشرتی, ثقافتی یا معاشرے میں پھیلنے والی برائی کو ختم کرنا یونائٹڈ نیشن کا کام ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی برائی ہے, تو یونائٹڈ نیشن کہاں ہے بھائی؟ تو یونائٹڈ نیشن کام کر رہی ہوتی بیسیکلی. یہ سارے کام یونائٹڈ نیشن ہی کرتے ہیں. جب تک ہم تھرڈ پارٹ نہیں سمجھ جائیں گے تو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ابھی ہم پہلے پارٹ میں تو ابھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جانو, پھر اس کی ڈیٹیلز دے دیں گے آپ کو, آہستہ آہستہ سارے ڈیٹیل دے دیں گے. تو ہمارے معاشرے میں اتنی بھی ثقافتی بھی ہے, معاشرتی ہے, مذہبی معاملات, وہ کون کیوں نہیں ختم کر رہا ہے؟ تو کہا ٹوڈے دا اسپریڈ ہیڈ آف دا مارچ آف سیولائزیشن اگینسٹ ایول آف آل کائنڈ. معاشرے میں اسپریڈ ہیڈ کا مطلب پھیلنا تیزی سے. مارچ آف سیولائزیشن, مارچ کا مطلب ایک ساتھ چلنا, سیولائزیشن تہذیب, اگینسٹ کا مطلب ہوتا ہے مخالف, ایول کا مطلب برائی. ہمارے معاشرے میں پھیلنے والی برائی اگر ہو تو ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے اور ہر معاملے کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے, 4th پوائنٹ ہو گئے ایم میں, اور ایک ایم سی کیوز ہو گئے. تو یونائٹڈ نیشن آف دا ورلڈ میٹ ان نیو یارک ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. یہ سیکنڈ ایم سی کیوز لکھیے گا. تو یونائٹڈ نیشن آف دا ورلڈ میٹ ان نیو یارک. یونائٹڈ نیشن جو ہے پوری قوم, پوری اقوام جو بیٹھتی ہے وہ نیو یارک میں بیٹھتی ہے. اب نیو یارک کہاں ہے؟ تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ مینس یو ایس اے میں. چلے یہ سیکنڈ ایم سی کیوز دیکھیں.
They talk over urgent problem of peace and war and try to find a solution to as many of these as they can. جب یہ وہ لوگ سارے کے سارے لوگ بیٹھک لگاتے ہیں، جیسے بیٹھک لگتی ہے عموماً، ابھی کورونا کے لیے بیٹھک لگی، پھر عمران خان نے بھی جب الیکشن ہوتا ہے 5 سال کے بعد تو سالانہ ایک اجلاس کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کب کرتے ہیں. یہ بیٹھتے ہیں، سالانہ بھی بیٹھتے ہیں، منتھلی بیسس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب یہ بیٹھک لگتی جہاں عمران خان نے حلف اٹھایا تھا اور اب کشمیر کے معاملات کو رکھا تھا، اکتوبر یا نومبر میں تھا بیسیکلی پچھلے سال، تو اس سال اب کورونا کا شاید ہوا یا نہیں ہوا وہ دیکھنا ہوگا ہمیں. تو دے ٹاک اوور ارجنٹ پرابلم، یہ ایک ارجنٹ پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں، اور پیس اینڈ وار، چاہے وہ لڑائی جھگڑے کو لے کر، امن سکون کو لے کر ہو، اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ سولوشن، نہ کہ صرف جھگڑے کو بلکہ اس کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. ٹو ایز مینی آف دیز ایز دے کین، جس طرح ممکن ہو اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. کشمیر کا معاملہ ہے وہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے صاحب، یہ بھی ایک سوال ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. کشمیر کا معاملہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کہ ہماری گورنمنٹ، ہمارے لوگ خود نہیں چاہتے اس معاملے کا حل ہو. اور یہ تیسرا رول دونوں کے، اگر یہ یونائٹڈ نیشن ہمارا ساتھ دیتی ہے تو انڈیا بغاوت میں اتر آئے گی، تو انڈیا کے ساتھ دیتے تو ہم پاکستان بغاوت میں. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو یونائٹڈ نیشن نے کہا آپ اپنے باہمی تعاون سے اس مسئلے کا حل نکالیں، آپ دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں. کشمیر کے معاملات بہت لمبا ایشو ہے، کئی دفعہ یہ معاملات چلتے رہے، 1975 سے لے کر 90 پتہ نہیں کب سے چلتا رہا یہ معاملات، ابھی تک مسئلے کا حل نہیں ہوا. تو کہاں گئی یونائٹڈ نیشن، کیوں نہیں مسئلے کا حل کری؟ کچھ ڈیلنگ ہم نے کر لی ہے یونائٹڈ نیشن سے، کچھ ڈیلنگ ہم نے جگہ کو لے کر لی ہے، تو کچھ نہ کچھ معاملات ہیں اندر کے توڑ جوڑ چل رہی. تو یہاں تو رکھتے ہیں الیکشن نمبر 6 ہے، پھر اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں، کون کون سی ڈیلنگ اور کون سے معاملات کو حل کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن، وہ ہم دیکھیں گے لیکچر نمبر 7 میں. یہ لیکچر نمبر 6 ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.